السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کہ خواجہ صاحب کے خدام جو ہیں انہیں آپ لوگ نظر پیش کریں یا نہ کریں، آئیں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اور اس سے قبل میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو خواجہ صاحب کے خدام ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شجرے سے، جو خواجہ صاحب کا بھی شجرہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور خدام خواجہ کے جد خواجہ فخر الدین گردوی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو سادات ہیں، آل رسول ہیں۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ قرآن نے ان سے ہمیں کس طرح کا رشتہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب قرآن میں آیت مودت میں رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی مودت میں رہو، یعنی کہ کسی بھی دوسرے طریقے سے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اجر رسالت سوائے اس کے ادا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول کے قرابت دار ہیں ان کی مودت میں رہیں، ان کی محبت میں رہیں۔ تو رسول کے قرابت دار کون ہیں آج کی تاریخ میں؟ آل رسول، سادات۔ پر اس چیز کو کیوں ہم لوگ بھول گئے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اب ذرا جائزہ لیں سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 کا، جس میں رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ خدام خواجہ کو نظر نہ دیں، اس کے بجائے یہ کر دیں، اس کے بجائے وہ کر دیں، تو ان کا ارادہ کیا ہے ذرا دیکھیں۔ قرآن میں رب العالمین سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی منافقوں کی پہچان بتا رہا ہے اللہ حضور کو، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے بغض و عناد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے ہیں ان پر خرچ نہ کریں، یعنی کہ ان کی مالی عناد نہ کریں، تاکہ، اور ان کا ارادہ کیا ہے وہ بھی اسی آیت میں رب العالمین نے ہمیں بتلا دیا، تاکہ وہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ حالانکہ منافقین نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ذرا اس آیت پر غور کریں اور پھر سمجھیں کہ وہ اس دور کے منافقین حضور کی خدمت میں رہنے والوں پر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے، اور آج کے منافقین شہزادہ رسول کی خدمت میں رہنے والوں پر خرچ کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اس بات پر غور کریں اور پھر سمجھیں کہ خدام خواجہ کو نظر دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اس آیت کو دھیان میں رکھتے ہیں تو پھر ہمارا جواب ہمیں صاف پتہ چل جائے گا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد۔ اب جن منافقین کا ارادہ یہ ہے کہ خدام خواجہ صاحب کی بارگاہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، جیسے اس وقت کے منافقین کا ارادہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو وہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں میں یہ بتلا دوں کہ بڑی بارگاہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک وقت تک وہاں کے خادمین مجاورین رہتے ہیں، اور جب برے حالات آتے ہیں تو وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ شہزادہ رسول کی زندہ کرامت ہے کہ آج تلک 800 برس بیت چکے ہیں اس بارگاہ کی خدمت کرتے ہوئے خواجہ فخر الدین گردوی اور ان کی اولاد کو۔ ہر طرح کے دور آئے، حال میں پارٹیشن کا دور آیا، انڈیا پاکستان کے پارٹیشن کا دور آیا، لیکن خدام خواجہ نے اس چوکھٹ کو نہیں چھوڑا۔ حتیٰ یہ کہ میرے پردادا حاجی ظہور حسین صاحب کو خواجہ صاحب کے ایک چاہنے والے نے یہ کہا کہ آپ پاکستان تشریف لے آئیں، آپ کے لیے تمام انتظامات کر دیے جائیں گے۔ تو ہمارے پردادا نے انہیں جواب یہ دیا کہ مجنوں کو تھا جنوں جو بیاباں میں مر گیا، ہم تو مریں گے خواجہ کی دیوار کے تلے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں،
اور اللہ جسے رزق دے اس کا رزق کوئی نہیں روک سکتا۔ چلیں ذرا اس بات پر غور بھی کریں کہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ دیکھو وہاں تو کوئی نظر نہیں مانگتا، فلاں جگہ دیکھو وہاں تو کوئی نظر نہیں مانگتا، تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ ان کا کام کس طرح چل رہا ہے، ان کی روزی کس طرح چل رہی ہے۔ وہ لوگ آپ کے گھروں پر دورہ لگانے آتے ہیں، یہاں سادات کرام، سادات رسول، آل رسول جن پر زکوٰۃ خیرات حرام ہے، وہ آپ کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار بن کے آپ کے گھروں پر آ رہے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے، ان کو زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر رہے ہیں اور مستحقین تک زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے قریب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے سامنے جو غریب ملیں آپ کو، انہی کو زکوٰۃ ادا کریں تاکہ مستحقین تک حق پہنچے۔ اور مستحقین تک حق نہیں پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ مال جو غربا کے لیے نکالتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود مسلمان ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بدحالی کا شکار ہیں، بھوک کا شکار ہیں، برے حالوں میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مستحقین تک حق نہیں پہنچ رہا۔ جو لوگ ذمہ دار بن کے آپ کے گھروں پر آ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، اور خواجہ صاحب کے خدام جو سادات ہیں، جو نظر غریب نماز لیتے ہیں، ان کی نظر پر ان کو تکلیف ہو رہی ہے، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ حسد کرنے والے کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حسد وہ ہم سے نہیں کر رہے، وہ اللہ کی عطا سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس چوکھٹ پہ پیدا کر دیا، ہمیں یہ چوکھٹ عطا کر دی۔ اور سادات کرام سے اگر آپ اپنا رشتہ بحال کریں گے تو آپ اگر آل رسول کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کا، آپ کی آل اولاد کا خیال رکھے گا۔ اور جو آپ نظر پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ جب آپ میرے پاس میں خواجہ صاحب کا کوئی چاہنے والا آ رہا ہے اور میرے سے اس کا تعلق ہے تو میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو کیا آپ سادات سے اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز کر کے گزریں اور ان کا دل دکھ جائے، یا آپ آل رسول کا دل دکھانا چاہتے ہیں؟ بہرحال آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کرتا ہے، یہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے اس آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔